ماہر کے ساتھ ہی ہوئی۔ جیسے ہی بارات آئی، بے شک مختصر سی بارات تھی، لیکن میرے گھر والوں نے ان کا بہت استقبال اچھے طریقے سے کیا۔ زید سیدھا میرے پاس آ کے میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا آپ میری ممی بن رہی ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں، تاکہ تم خوش رہو اور اپنا خیال رکھو۔ کہنے لگا میں نہیں رکھوں گا، اب آپ میرا خیال رکھیں گی۔ میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھوں کی مہندی دیکھ کے چومنے لگا۔ کہنے لگا بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ میں نے کہا تم بھی بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، بہت پیارے لگ رہے ہو۔ کہنے لگا ڈیڈی نے بھی یہی پہنا ہے، میں نے بھی یہی پہنا ہے۔ اس کے بعد ماہر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اسٹیج کی طرف آ گیا۔ میں نے بس ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں ہٹا لی، لیکن وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں بے حد گھبرا رہی تھی۔ کبھی لگ رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، کبھی لگ رہا تھا کہ شاید فطری سی گھبراہٹ ہے۔ میں اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ میرے برابر میں نہیں بیٹھا تھا، بلکہ دوسرے صوفے پہ بیٹھا تھا جو سنگل تھا۔ میرے والد میرے برابر میں بیٹھ گئے، البتہ زید میرے پاس سے نہیں اٹھا۔ مولانا صاحب بیٹھ گئے، ہمارا نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد وہ میرے برابر میں بیٹھا۔ زید ابھی بھی ہمارے بیچ میں تھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو زید کہنے لگا ڈیڈی دیکھیں نا مس افق کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ کہنے لگا تم ہی دیکھو تو بہتر ہے، تمہاری مس ہے، تمہاری ہی ضد پوری کی ہے، وہ بھی مجبوراً۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا لہجہ روکھا سوکھا سا لگا۔ کچھ ہی دیر میں میری والدہ اور بھابھی نے کھانا ہمارے سامنے بھی لگا دیا، لیکن میں ٹھیک سے کھا نہیں پائی۔ ابھی تک کنفیوز تھی کہ پتہ نہیں جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ البتہ زید ضرور میرے منہ میں بریانی کے چمچ ڈالتا رہا، کبھی اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے میرے منہ میں ڈالتا، لیکن ماہر بالکل لا تعلق تھا۔ پتہ نہیں کیوں